روحانی ڈاکٹر آفیشیل چینل آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ طاہر اقبال قادری کی طرف سے سب لوگوں کو عید مبارک، عید کی خوشیاں مبارک۔ سامعین و ناظرین، اب ماہ رمضان کے بعد مصروفیات کافی زیادہ ہونے کی وجہ سے اب کچھ دن بعد ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، تو آج کا آپ لوگوں کے ساتھ جو ٹاپک ہم شیئر کریں گے، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کوئی بھی اگر مریض یا کوئی بندہ ہم سے مشورہ لینا چاہتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، روحانی مسئلہ ہے، تو وہ کن پروسیس سے گزرتا ہے، اس کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، تو اس کے بارے میں ہم پوری تفصیل کے ساتھ آج سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا جو سلسلہ علاج ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے اور کیا کیا کیفیات ہوتی ہیں، مریض کیا کچھ خود محسوس بھی کرتا ہے نہیں کرتا، تو کس طریقے سے ہم شروعات کرتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور جو بیل کا گھنٹی کا جو نشان ہے اس کو پریس کریں تاکہ جو نئے آنے والی جتنی بھی ویڈیو ان کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملے اور بر وقت آپ لوگ ہماری ویڈیو دیکھ سکیں۔ اور دوسری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پروموشن کے لیے کردار ادا کریں، یا کوئی اچھا ٹاپک سجیسٹ کرنے کے لیے یا کوئی اچھا مشورہ دینے کے لیے بھی ہماری رہنمائی کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اب ہم چلتے ہیں کہ ہمارا جو سلسلہ علاج ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتائیں کہ کوئی بھی مریض ہم سے جب رابطہ کرتا ہے تو کچھ ہم ان سے ڈیٹیل لیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اتنی ڈیٹیل کیوں لیتے ہیں، کافی لوگ ہوتے ہیں جو صرف نام اور والدہ کا نام لیتے ہیں، تو آپ لوگ پورے گھر کا ایڈریس لیتے ہو، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی ایک روحانی معالج جو ہے، اگر وہ اچھے طریقے سے تشخیص کر لیتا ہے اور اس طریقے سے تشخیص کرتا ہے کہ جو مریض ہے وہ خود مطمئن ہو جائے اور خود فیل کرے کہ جو معالج جو بات بتا رہا ہے واقعی یہ حقیقت ہے یا اس سے حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم مریض کا نام، اس کی والدہ کا نام، اگر وہ مرد ہے تو اس کی تصویر بھی لیتے ہیں، اگر وہ فیمیل ہے تو ہم اس کی تصویر نہیں لیتے۔ دوسری بات کہ گھر کا ایڈریس، کرنٹ لوکیشن جس پہ وہ رہ رہا ہوتا ہے اس کا ایڈریس، یا کوئی دو جگہ پہ رہ رہا ہے، یا اس کی رہائش گاہ، جیسے باہر کے ملکوں میں وہ جاب کرتا ہے، کبھی وہ پاکستان میں ہوتا ہے کبھی دوسری جگہ پہ ہوتا ہے، یا پاکستان کے اندر دو گھر ہیں جاب کر رہا ہے، اور تو دونوں ہم لوکیشن اس کو لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم چیک کرتے ہیں کہ مریض کے ساتھ جو مسئلہ پیش آ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے، کیا وہ مریض خود ہے، یا مریض جس جگہ پہ رہ رہا ہے وہاں پہ کوئی مسئلہ ہے، یا مریض کے ساتھ جو بندے رہ رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اس وجہ سے مریض متاثر ہو رہا ہے، یا مریض کا جو گھر ہے اس کے جو گھر کے افراد ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ مسئلہ ہے۔ تو ہم پوری تحقیق کرتے ہیں، اور پھر جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مریض کے ساتھ مسئلہ ہے، یا مریض کے گھر میں مسئلہ ہے، یا مریض کی والدہ کے ساتھ یا والد کے ساتھ یا گھر کے کسی بھی افراد کے اوپر کوئی جادو ہوا ہے، بندش لگی ہوئی ہے، یا جنات موجود ہیں اور اس وجہ سے جو ہمارے پاس سائل آیا ہے وہ متاثر ہے، تو ہم اس کا پھر علاج بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ پھر مریض کو مکمل طور پہ تشخیص کر کے بتایا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ مسائل ہیں۔ مریض خود سمجھ جاتا ہے کہ جو معالج ہے ہمارا وہ اس تحقیق تک پہنچ گیا ہے کہ بھائی اگر جادو ہوا ہے تو کس وجہ سے ہوا ہے، کس بندے کے اوپر ہوا ہے، جو ہمارے پاس سائل آیا ہے اس کے اوپر ہوا ہے، یا اس کے گھر میں سے کسی کے اوپر ہوا ہے، یا صرف وہ ایک بندہ متاثر ہے جادو سے، یا پورا گھر متاثر ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ عمل کس طریقے سے کیے گیا ہے، کیا وہ کوئی کھلایا گیا ہے، پلایا گیا ہے، جلایا گیا ہے، دفنایا گیا ہے، اور دوسرا بات یہ کہ اس کے اوپر کتنے جنات مسلط ہیں۔ جب یہ ساری ڈیٹیل پتہ چلتی ہے تو ہم اچھے طریقے سے اس کی صفائی کر سکتے ہیں، اس کی کاٹ کر سکتے ہیں۔ اب تشخیص کا مرحلہ جب ختم ہوتا ہے تو پھر آگے ہم مریض جب مطمئن ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ سے علاج کروانا چاہتے ہیں، ہمیں آگے کا پروسیجر بتائیں، تو اس پروسیجر میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو ڈیوائیڈ کر دیا اپنے علاج کو، کہ پہلے علاج سے شروع کرنے سے پہلے 3 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے بعد جب علاج شروع کیا جاتا ہے تو 5 مراحل آتے ہیں۔ پہلے 3 مراحل ہیں، پہلا سب سے پہلے ہم مریض کا صدقہ دلواتے ہیں۔ صدقہ کس چیز کا دلوانا ہے، کس طریقے سے دلوانا ہے، جو مریض ہوتا ہے اس کو ہم بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے صدقہ کرنا ہے، اور صدقے کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ صدقہ جو ہے بلا کو ٹالتا ہے۔ کوئی بھی اچھا کام کریں تو اس سے پہلے صدقہ دیں، تاکہ جو بھی آنے والی مصیبتیں ہیں یا آپ مصیبتوں کا شکار ہیں، اللہ پاک
ان سے نجات دلائے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے کہ نیاز کا، یہ بھی ہم مریض سے خود ہی کرواتے ہیں۔ یہ پہلے جو دو کام ہیں صدقہ نیاز، یہ مریض خود کرتا ہے۔ نیاز کیوں کرتے ہیں یہ ہم اس کو راز میں رکھنا چاہیں گے، آپ لوگوں کو اس کی بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ تیسری جو آتا ہے مرلہ ہدیہ کا آتا ہے کہ ہم مریض کو اس کے مرض کے مطابق، اس کی مرض کی نوعیت کے مطابق ہم بتاتے ہیں کہ آپ کا اتنا ہدیہ لگے گا۔ اور ہدیہ ہم کیوں لیتے ہیں، اگر آپ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ہم ہدیہ کیوں لیتے ہیں، کافی سارے ایسے عاملین ہیں جو فری میں کام کرتے ہیں یا ہم سے کم ہدیے میں کام کرتے ہیں، تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے، یا ہم اگر ہدیہ لیتے ہیں تو کیوں لیتے ہیں۔ اس کے لیے بھی میں کوشش کروں گا کہ ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو اپنی ویڈیو جو اسی چینل پہ موجود ہے، آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو مکمل اس کی میں نے تفصیل بیان کی ہوئی ہے، تاکہ جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں یا ہمارے پیشنٹ ہیں ہم سے جان سکتے ہیں کہ بھائی ہم ہدیہ کیوں لیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو ہم لاجیکلی وہاں پہ ہم نے سمجھایا ہے کہ اس وجہ سے ہم لیتے ہیں، تو وہ آپ لوگ ویڈیو دیکھیں، اس سے آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ اور جو لوگ ویڈیو نہیں دیکھی یا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے یا نئے بندے آئے ہیں، تو ان کے لیے ہم یہ کہنا چاہیں کہ ہدیہ ہم اس لیے لیتے ہیں کہ یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا گہرا سمندر ہے جس میں بندہ کودتا ہے اور پھر واپسی کا رستہ نہیں ہوتا جب تک اس میں فتح حاصل نہ ہو جائے۔ اس میں یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ بھی ہم کارروائی کرتے ہیں جس مریض کے اوپر، وہاں پہ جنات کی کثرت ہوتی ہے، ان کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، جنات کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، ان کا آنا جانا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ایک بندہ بھی ان کا اٹھا لیں تو ظاہر ہے وہاں پہ جنگ چھڑ جاتی ہے۔ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے مریض کو کہ مریض ایک بندہ اٹھانے سے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے یا ان کا پورا نیٹ ورک ختم کرنے سے مریض ٹھیک ہوتا ہے۔ تو جب ہم ان کے بندے اٹھاتے ہیں یا ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں یا ان کے جو جنات ہیں وہ ہم قید کرتے ہیں یا جلاتے ہیں یا ان کو مارتے ہیں، بھگاتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، تو ظاہر ہے آگے سے ریئیکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک جنگ چھڑ جاتی ہے، اور جنگ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب ایک جنگ چھڑ جائے اس کی ہار جیت تبھی ہوتی ہے جب یا تو وہ شکست میں بدل جاتی ہے یا وہ جیت میں بدل جاتی ہے۔ تو جب تک ہمیں فتح حاصل نہیں ہوتی ہماری جنگ وہاں پہ جاری رہتی ہے۔ تو اس کے لیے کافی سارے خرچے ہوتے ہیں، ہم اپنے صدقات بھی دیتے ہیں، اور اس میں ہمارے ادارے کا ایسا ہوتا ہے، ایک عامل کا کام نہیں ہے یہ، اس میں ہمارا پورا ڈپارٹمنٹ ہے، ایک ادارہ ہے، ایک نیٹ ورک ہے، جس میں ہم مکمل طور پہ مریض کا ڈیٹا لے کے ہم اپنے ادارے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور مکمل طور پہ ہمارا جو ادارہ ہے اس میں تعاون کرتا ہے کہ اگر کوئی ایسی جنگ چھڑ جائے جو بہت لمبی ہے، جس میں ایک بندے کی بس کی بات نہیں ہے، تو ہمارا پورا ادارہ اس کو مکمل سپورٹ کرتا ہے، اور اس کے لیے جو بھی اخراجات آتے ہیں اس کے لیے ہم ہدیہ لیتے ہیں۔ ہدیہ، صدقہ، نیاز اور ہدیہ کے بعد ہم مریض کو ٹائم دیتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے پوری فیملی میں، اگر متاثر پوری فیملی ہے تو سارے فیملی والوں کو ٹائم دیتے ہیں، اگر ایک بندہ متاثر ہے تو اس کو بول دیتے ہیں کہ بھائی اس وقت آپ لوگ بیٹھ جائیں اور ہمیں کال کریں تاکہ ہم آپ کا روحانی آپریشن شروع کریں۔ اس میں روحانی کارروائی بھی بول سکتے ہیں یا روحانی آپریشن بول سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جو مریض کے اوپر جادو ہوتا ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ جادو کوئی ایک عمل کیا گیا ہوتا ہے، یا تو کھلایا گیا ہوتا ہے بندے کو، جو جسم کے اوپر، خون کے اندر، ہڈیوں میں اور پورے جسم میں جو اثرات ہوتے ہیں، یا اس کے بعد پلایا گیا ہوتا ہے، جلایا گیا ہوتا ہے، دفنایا گیا ہوتا ہے، کسی قسم بھی کو عمل کیا گیا ہوتا ہے، تو اس کو ہم ختم کرتے ہیں، اور اس عمل کا جو کنیکشن ہوتا ہے جنات کے ساتھ، اور پھر جنات کا کنیکشن ہوتا ہے اس انسان کے ساتھ، ہم وہ کنیکشن ختم کرتے ہیں۔ اور اس کنیکشن کے ختم ہوتے ہوئے اگر مریض خود اتنا متاثر ہے کہ جنات کی کیفیات اس کو محسوس ہوتی ہیں، اس کے جسم کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، یا جادو کے جو فیلنگ ہے وہ محسوس کر سکتا ہے کہ یہ ایسے ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یا ان کا سر بھاری ہوتا ہے، کندھے بھاری ہوتے ہیں، بخار ہو جاتا ہے، یا عجیب سی کوئی کیفیت ہوتی ہے جو مریض خود اچھی طریقے سے جانتا ہے، تو دوران کارروائی بھی اس کو محسوس ہوں گی یہ چیزیں۔ ہم ایک تو جادو کا عمل ختم کرتے ہیں، اس کے بعد ان کا جو کنیکشن ہوتا ہے عمل کا وہ ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے اوپر جتنی بھی جنات کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ساحل کے اوپر ہوتی ہے، یا ساحل کے گھر کے اوپر ہوتی ہے، یا ساحل کے کاموں کے اوپر ہوتی ہے، یا کچھ اسپیسیفک کام کے اوپر کوئی بندش لگائی جاتی ہے جس میں جنات کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، تو ان جنات کو پکڑا جاتا ہے۔
اگر وہ اس کیفیت کے جنات ہوں کہ قید کرنے کے باوجود بھی وہ بعد نہ آئیں گے تو ان کو ہم جلا دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سارا جو آپریشن ہوتا ہے، روحانی آپریشن ہوتا ہے یا جنات کی کو قید کیا جاتا ہے، یہ اسی دوران کال جادو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور جنات بھی قید ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ آتا ہے وہ ہم پانی دم کر کے دیتے ہیں، تعویذات وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو آتا ہے کہ ہم ڈیلی بیسس پہ مریض کو چیک کرتے ہیں کہ مریض کے اوپر جو ہم نے جادو کی کاٹ کی تھی، کیا اس کے اوپر دوبارہ جادو تو نہیں ہوا، کیا اس کے جو ساتھی جنات تھے یا آس پاس کے جو پڑوسی جنات تھے کیا انہوں نے کوئی حملہ تو نہیں کیا۔ مریض کو خود محسوس ہو جاتا ہے، وہ فیل ہو جاتا ہے اس کو کہ کسی طرح کی دوبارہ کوئی اٹیک ہوا ہے۔ تو اس کے لیے ہم اگر بار بار اٹیک ہو رہا تو ہم اس کے لیے پہرا لگا دیتے ہیں۔ پہرے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اوپر کارروائی ہوتی ہے تو الحمدللہ وہ جو ہمارا عملہ ہوتا ہے اس کو سنبھال لیتا ہے اور کسی بھی پریشانی سے مریض بچ جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مریض کی جو روحانی صفائی کی جاتی ہے ڈیلی بیسس پہ، اگر ضرورت ہو تو ڈیلی بیسس پہ مریض کو دم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی اثرات، جسم سے اثرات نکلتے نکلتے تقریباً 40 دن کا عرصہ لگ جاتا ہے، اور اس کے لیے مریض کو دم بھی کروانا پڑتا ہے، پانی، تعویذات کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور معالج سے ہر وقت رابطے میں رہنا ضروری ہوتا ہے۔ یا مریض کو چاہیے ہوتا ہے کہ ہر دن یا 1 سے 3 دن، تقریباً 3 دن کے بعد مریض کو چاہیے کہ وہ دم کروا لیا کرے اور اپنا پراپر چیک اپ کروا کے معالج سے رابطہ کرے۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ جتنے بھی مریض جن کو اپنے 40 دن کا ٹائم دیا ہوتا ہے، الحمدللہ اللہ پاک کے فضل سے وہ 21 دن سے پہلے شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی بندے کے اوپر بار بار جادو نہیں ہو رہا، یا جادوگر بار بار جادو نہیں کر رہا، یا جنات بار بار حملہ نہیں کر رہے، یا اس کا جو دشمن ہے وہ جادو نہیں کروا رہا، تو الحمدللہ 1 ہفتے کے اندر یا 11 دن سے پہلے ہی مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر اس طرح کی کیفیات ہوں تو پھر مریض کو 40 دن لگ جاتے ہیں، اور اللہ پاک کے فضل سے اگر مریض ہمارے ساتھ تعاون کرے تو 40 دن سے پہلے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں جادو، جنات، تعویذات اور ان چیزوں کا شکار ہے، اللہ پاک ان کو ان کی شر سے بچائے۔ اور کوئی بھی مریض، ایسا مریض جو پریشان ہے اور کافی معالجین سے رابطہ کیا ہے اس نے اور علاج بھی کروایا، فرق نہیں آیا، تو ہم ان سے گزارش کریں گے کہ ہم سے تشخیص کروائیں، اگر دل مطمئن ہو تو پھر ہم سے علاج کروائیں۔ اور جس مریض کو اللہ پاک ہمارے علاج کے بعد شفا یاب کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہمارا میسج کنوے کرے، لوگوں کو بتائے اور طریقہ کار کے بارے میں بتائے، اور ہمارے جو سلسلہ کیا ہے وہ اشاعت کرے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے۔